قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی اتحادی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ اگر حکومت ختم ہوئی، پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ معاشی درجہ بندی کرنے والے ادارے فچ کی پیشگوئیاں۔ پاکستان بارے اپنی رپورٹ میں کہا، فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ آزاد امیدوار کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں۔ فچ کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹل مارکیٹ کمپنی ہے جو کہ جب رپورٹ دیتی ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے اس پہ بلیو بھی کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ جیتنے والے آزاد امیدوار کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ تازہ ترین صورتحال کے اوپر ہم بات چونکہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں اس فچ کی رپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ میں تو ان کو پریڈکشنز کہوں، کیلکولیشنز کہوں، اسپیکولیشنز کہوں، کیا جی دیکھیے مانور، بات یہ ہے کہ جو فچ کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 18 ماہ کی حکومت کی بات کی گئی ہے، یہ تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کے طور پہ کہا ہے۔ اس کے اندر اس طرح کا نہیں ہے کہ جی یہ کم سے کم کتنا چل سکتی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ایک مالیاتی ادارے کی اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن وہیں پر پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال موجودہ طور پر چل رہی ہے، اتنا اس میں چال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک طرف سے پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہو گئیں، اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ ریفرنسز لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کا جو مطالبے ہیں ان کے اوپر عوام پر مزید سختی کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی پرائس ہو، بجلی کی قیمتیں ہوں اور بے روزگاری ہو۔ سو دیکھا جائے تو اگر ملک کی مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو کسی کے لیے بھی موجودہ حالات میں حکومت چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ جس انداز میں بیساکھیوں کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے، کہیں پہ بلاول اور کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر ہم نہ ہوں تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کہیں پر جو ہے وہ دوسری باتیں کی جاتی ہیں کہ اس حکومت کو کس انداز میں سہارا دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کے لیے اکثریت قائم رکھنا مشکل ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ 18 ماہ کی پیشین گوئی کافی حد تک سچ ہوتی تو لگتی ہے، لیکن یہ پریشان کن بات ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت یا جمہوری ادارے جو ہیں وہ اس انداز میں مضبوط کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے۔ اور جس طرح کے بھی آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ باتیں تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی شاید اس انداز سے بہتر حکومت چلا سکے، اس انداز سے بہتر معاملات چل سکے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو عوام کی نمائندہ نہ ہو وہ ایک حد سے بہتری کی نہیں لا سکتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت اس انداز میں ختم ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یا یہ باقاعدہ ایک راضی نامے اور منصوبہ بندی کے تحت سیٹ اپ چینج کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کئی جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ رضامندی کے ساتھ سیٹ اپ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا حامد صاحب کہ یہ بات چل بھی رہی ہے اور آن بورڈ لے کے جو ہے پیپلز پارٹی کو خاص طور سے لیا جائے گا، لیکن ایک عام عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی اہم، بڑا اچھا سا مانور۔ دیکھیے ٹیکنوکریٹ حکومت وہ نظامی حکومت ہوتا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان افراد کو اقتدار میں لایا جائے جو اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہوں، اور جس طرح کی تعلیم کے شعبے میں مہارت لانے کے لیے کوئی ماہر تعلیم، خزانے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ٹریجری کا ایکسپرٹ ہو، اسی طرح ہیلتھ کے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں ان غیر سیاسی لوگوں پر مشتمل حکومت بنائی جائے جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو، لیکن ان کا تجربہ اپنی اپنی فیلڈ میں ایسا ہو جس کے تحت وہ ملک کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت کو چونکہ عوامی حمایت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی مقبولیت جو ہے وہ عوام میں نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے اندر وزیر اعظم یا جو اس کی کابینہ ہوتی ہے وہ مشکل فیصلے لے سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ وہیں پر
عوامی رد عمل کے ڈر سے اس ٹیکنوکریٹ حکومت کو لمبے عرصے تک قائم رکھنا ایک طرح سے ناممکن ہوتا ہے. سو ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو انتظام یا جو اس کو جو مینج کیا جاتا ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے اندر سال کی بات کی جاتی ہے, 2 سال کی یا 3 سال کی. لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت کے اندر ملکی معاملات کو معاشی انداز میں سنبھالنے کے لیے تو بہترین سمجھا جاتا ہے, لیکن سیاسی طور پر اور جمہوری نظام میں ٹیکنوکریٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. صحیح, بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا. اور اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو وزیر خزانہ آپ نے بنانا ہے تو ماہر معاشیات جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ چلیں یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی, ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے نہیں لائی جا سکتی, اور شاید پاکستان کا جو آئین اس کی اجازت آئی ڈونٹ نو دیتا ہے کہ نہیں دیتا, لیکن بہرحال بات میں یہاں سے کروں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان کے آئین میں ٹیکنوکریٹس کی کوئی اجازت نہیں, کوئی گنجائش کہوں, لیکن کچھ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے موضوع لگتی ہے جیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست ہمارے سیاسی پولیٹیکل ڈیسیژن میکر سے ہے, جو یہ پریڈکشن فچ کر رہا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد؟ آپ اگری کر رہے ہیں جس طرح فچ پریڈکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, فچ ایک بااعتماد ادارہ ہے اقتصادیات کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے, اور وہ سیاست کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ عمران خان ایک طویل عرصہ جیل میں رہیں گے اور حکومت کی مدت 18 سال ہے. اب دونوں چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو 18 ماہ ہے اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان طویل عرصہ جیل میں رہیں گے, اور جو انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ موڈیز کی بھی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی آئی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی کے بارے میں ہر آدمی تبرہ اور تبصرہ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے, اور پاکستان وہ غریب بچہ ہے جس کو آتے جاتے تھپڑ پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی حالت خود ایسی کی ہے, کیونکہ نہ ہم کسی کو زوردار جواب دے سکتے ہیں, ہر طرف ہم قرضے کی بھیک مانگنے جا رہے ہیں, اور یہ ہمارا آج کا حال نہیں ہے, برسوں کی یہ کہانی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے, اور اس میں ہر اس بندے نے حصہ بقدر جثہ ڈالا ہے, کوئی کمی نہیں کی کسی طرح سے بھی. تو اسی لیے سب کو تبصرے کا حق حاصل ہے, اور ہم صرف اندر سے غصہ کر کے سامنے سمائل لا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو یہ ہو گئی, دیکھو اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. اللہ کرے کہ ہم خود اپنے آپ کو سنبھال سکیں, جو بالکل کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی کسی بھی طرف سے, جو ہم صرف آپس میں لڑ رہے ہیں. اگر ہم پرانے قصے سنتے تھے نا پہلے کہ جی بغداد کیوں جل رہا تھا, فلاں کیا تھا, اور اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے, کبھی آتا تھا کہ جی کراچی میں روز فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, دھماکے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کیسے رہتے ہیں. پھر یہ کیفیت سارے پاکستان میں آئی, پھر اسلام آباد میں بھی آئی, تو پھر سیکھ جاتے ہیں لوگ رہنا اور دیکھنا بھی. تو جو پرانے زمانے کی باتیں تھی کہ اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے, ہم بالکل آج از خود سامنے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی بڑے لوگ پریڈکشن کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو اس طرح ہوگا, اور ہم بالکل حالات کے رحم و کرم پہ بہتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہی کرے, کیونکہ بندے تو کرنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح ہے. اچھا عامر صاحب, یہ جو سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے, جس طرح سے عطاء اللہ طاہر نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 لگانے کی بات انہوں نے کی, اس پر تنقید کا نشانہ مسلم لیگ نون سے ہی لوگ ان کو بنا رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. جاوید لطیف کا بھی یہی بیان تھا, ہم نے ابھی سنوایا بھی. کیا کہیں گے اپنی ایما پر اتنا بڑا جو اعلان ہے یا ڈیسیجن ہے انہوں نے لے لیا, یا پریس کانفرنس کر دی, یا پھر اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا کچھ ڈسکشنز تھی جس میں کچھ پارٹی کے رہنما انوالو تھے اور کچھ نہیں تھے؟ دیکھیں, کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی, گورنمنٹ کے اداروں کی, پالیسی سازوں کی, سب کی ایک مشترکہ سوچ ہے. اور مجھے تو بالکل اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ پلان کر کے, دیکھیں اس سے پہلے شہباز شریف نواز شریف سے مل کے آئے تھے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں حکومت ہوتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, آپس میں سب ایک مل کے چل رہے ہوتے ہیں.